نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منظور نظر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اعلان نبوت سے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی تھی۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، خطاب ام المومنین اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے پیارے نبی، دیگر ازواج نے اپنے سابقہ شوہروں سے ہونے والی اولاد میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ اپنی کنیت رکھی ہے، اللہ کے نبی میں اپنی کنیت کس کے ساتھ رکھوں؟ فرمایا، عائشہ تو اپنے بانجے عبداللہ کے نام کے اوپر کنیت رکھ لے۔ چنانچہ آپ کی کنیت ام عبداللہ مشہور ہو گئی۔ آپ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کی والدہ ام رومان وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس لیے بچپن سے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں اسلامی ماحول پایا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو ہجرت کے بعد، ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں ہی رخصتی ہوئی تھی، اور 500 درہم آپ کے نکاح میں مہر کے طور پہ مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی کی وہ پیاری بیوی ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے نبی نے نکاح سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ حضرت جبریل امین ریشم میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پوچھا، جبریل اس میں کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی آپ کی بیوی ہے۔ تو جب آپ نے اس کپڑے کو دور کر کے دیکھا تو اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ نظر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے ساتھ تقریباً 9 سال کا جو عرصہ گزارا تھا اس میں تعلیم حاصل کی، اس میں اللہ کے نبی سے شریعت پڑھی، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب صحابہ کرام کو کوئی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بھی کبھی کسی مسئلے میں ہمیں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے اس مسئلے کا ہمیں تسلی بخش جواب دیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ 2210 روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. ان میں سے 174 روایات وہ ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر درج ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے پیارے محبوب آقا کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی. ایک دن اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. اللہ کے نبی، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ فرمایا، عائشہ، جب تو راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، لا احجر الا اسمک، اللہ کے نبی صرف آپ کا نام ہی تو نہیں لیتی، لیکن میرے دل میں آپ ہی ہمیشہ بسے رہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس پیاری بیوی کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کہ زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ نے گزارے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جو تمام ازواج میں سے کنواری تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کی پاک دامنی کے لیے رب نے قرآن نازل کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کے توسط سے آیت تیمم نازل ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جب اللہ کے آخری نبی کا آخری وقت آیا تھا تو اس وقت حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں اور آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور آپ کی تدفین بھی وہیں ہوئی تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ وہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے رات کو اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور تہجد کے وقت جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی تھی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.